ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے صفا مروہ پر تھا اس زمانے میں. اب تو صفا مروہ اس طرز پہ نہیں ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، لوگ اوپر چڑھ جاتے تھے، کسی چبوترے بنے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا میں اوپر چبوترے پہ تھا تو میں نے ایک نیک آدمی دیکھا، وہ دعا مانگ رہا ہے، اور میں نے جب اس کو دعا مانگتے دیکھا تو مجھے ایسا پیار آیا اس پہ کہ میں اس کے پیچھے بیٹھ کے آمین آمین کہنے لگا. اور اس کی دعا کی کیفیت کیا تھی؟ کہا وہ جب ہاتھ اٹھائے اس نے نا تو اس نے یوں ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ایک ہی سانس میں وہ رب کو پکار رہا ہے، سانس بھی نہیں توڑ رہا ہے، سانس بدل بھی نہیں رہا ہے، ایک ہی سانس میں اللہ کو پکار رہا ہے اور ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے. بلند کرتے کرتے خود بھی زمین سے اوپر اٹھ گیا، اور جب اس کا سانس ٹوٹنے لگا اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اس کے رگیں پھول گئی اور اس کا سانس ٹوٹنے لگا. کہ یا اللہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، اللہ دے دے مجھے بس. اللہ کہا پھر ہاتھ نیچے کی، پھر کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اور ایک ہی جو ہے اس سے سانس میں رب کو پکار رہا ہے، جس کیفیت سے پہلے عمل کیا اسی کیفیت سے دوسرا. پھر جب سانس ٹوٹے پھر اللہ کیا کہ اپنی حاجت پیش کرتا ہے، پھر ہاتھ نیچے کرتا ہے، پھر اللہ کا کوئی اور صفاتی نام یا رحمان یا کریم بس مانگ رہے ایسی کیفیت سے مانگتا رہا اور میں اس کے پیچھے بیٹھ کے کہتا رہا آمین آمین آمین. کہا جب اس نے ایسے چہرے پہ ہاتھ پھیرے نا اور یوں مڑا تو ایک آدمی نمودار ہوا. اس نے 2 کپڑے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، بالکل نئے کپڑے، وہ سامنے رکھے، اور ایک تھال میں انگور، جبکہ انگور کا زمانہ ہی نہیں تھا، انگور کا زمانہ ہی نہیں تھا، انگور تھا ہی نہیں پورے دنیا میں کہیں پر. تھال کے اندر انگور رکھے ہوئے وہ سامنے رکھ دیے. کہا جب وہ اس کی طرف مڑا کھانے لگا تو میں نے کہا حضور اس میں میرا بھی حصہ ہے. کہا آپ کا کیوں حصہ ہے؟ کہا اس لیے کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں پیچھے بیٹھ کے آمین کہہ رہا تھا، تو دعا آپ نے اکیلی نہیں مانگی، دونوں نے مل کے مانگی ہے، لہٰذا کھانے میں میرا بھی حصہ ہے. کہا ٹھیک ہے سو بسم اللہ کھائے میرے ساتھ. کہا میں نے بھی وہ انگور کھائے، انہوں نے بھی کھائے، اور اس انگور کے اندر جو لذت تھی وہ میں نے دنیا کے انگوروں میں نہیں دیکھی، وہ میں نے دنیا کے انگوروں میں نہیں دیکھی. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام جب آتے تھے حضرت مریم کے پاس تو عجیب قسم کے پھل میوے موجود ہوتے تھے، جبکہ اس زمانے میں اس میووں کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا. تو پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آیا، یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ جو رب حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ اپنے نیک، وہ تو ہر بندے کو دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، بس اسے مانگنے کی دیر ہوتی. کہا وہ انگور کی جو لذت تھی نا وہ میں نے دنیا کے انگوروں میں نہیں دیکھی، اس کے اندر جو ذائقہ تھا وہ میں نے دنیا کے انگوروں میں نہیں دیکھا. اور کہا میں نے انگور کھائے پیٹ بھر کے، انہوں نے کھائے، انگور ختم ہو گیا. پھر انہوں نے 2 کپڑے تھے، ایک کہا یہ آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں. تو میں نے کہا حضرت مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کپڑے میرے پاس ہیں، آپ کے پاس آپ کے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، آپ یہ پہن لیجیے. کہا وہ ایک سائڈ پہ ہوئے، انہوں نے پردہ کیا، کپڑے تبدیل کیے، جو پرانے کپڑے تھے وہ ہاتھ میں پکڑے. میں نے کہا اس کا کیا کرتے؟ کہا نیچے آئے تو ایک فقیر صدا لگا رہا تھا، وہ کپڑے اس کو دے دیے. ہمیں لوگوں سے پوچھتا رہا یہ ہستی کون ہے، اتنا نورانی چہرہ، یہ شخص کون ہے؟ اور تم نہیں جانتے ہو یہ آل رسول ہے، یہ آل رسول کے شہزادے امام زین العابدین ہے. اللہ اکبر، زین العابدین، زین العابدین. اتنے عبادت گزار تھے، فرمایا روزانہ ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. اور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پتہ چلا مدینے کے 100 گھرانے ایسے تھے جن کے سارا راشن ان کی ذمہ تھا، یہ دیتے تھے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا یہ ہمارے گھر میں راشن کون دے کے جاتا ہے. آج تو 1 کلو گھی دینا تو تصویر پہلے لی جاتی ہے، یہ حال ہے. 1 کلو گھی دینے کے لیے تصویریں ساتھ کھنچوائی جاتی ہے. اور ایک وہ تھے کہ رات کے اندھیروں میں گھر کے دروازے میں راشن رکھ کے چلے آتے تھے، صبح اٹھ کے دیکھتے تھے غریب ہمارے گھر میں تو راشن پہنچ گیا، یہ کم کو یہ لے کے کون آیا؟
کوئی پتہ نہیں. جب یہ ہستی دنیا سے چلی گئی پھر راشن آنا بند ہوا, کوئی تب پتہ چلا وہ تو اہل بیت کے شہزادے ہمارے گھر دے کے آتے.